تو ایک لفظ آپ ظاہر ہے کہ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے کچھ نئے نئے الفاظ بھی ہمارے سماج میں آ رہے ہیں. ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے اور ہمارے بزرگ سب تائید کریں گے جو بزرگ ہیں، شاید 20-25 سال کے نوجوانوں شاید نہ سمجھے لیکن بزرگ سب تائید کریں گے. ہم نے بچپن سے سنا ہے ہم مولا کے غلام ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا ہم مولا کے نوکر ہیں. یہ لفظ اب آیا ہے، یہ اب آیا ہے نوکر، کہ ہم مولا کی نوکری کرنے جا رہے ہیں. اب ہمارے خطبہ بھی ہمارے شعراء بھی الحمدللہ فلاں مقام پر مولا کی نوکری کرنے کا شرف حاصل ہو گیا، مولا کی نوکری کرنے کا شرف حاصل ہو گیا. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں. آپ بتائیے ہم نوکر ہیں یا غلام؟ نوکر کسے کہتے ہیں؟ نوکر ہوتا ہے پیٹ. غور فرمائیں آپ، نوکر ہوتا ہے پیٹ. اور شاید یہ اللہ کی طرف سے انتظام، مجھے نہیں معلوم، شاید یہ اللہ کا انتظام ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نوکر ہی ہو، اس لیے جب تم نے اپنی خدمت کی اجرت مانگ لی اور طے کر لی تو تم نوکر ہی تو ہو گئے. ہیں تو ہم نے اپنا لفافہ طے کر لیا کہ ہم آئیں گے مگر یہ ہمارا مینیو ہوگا، ہم یہاں رہیں گے، ہمیں اتنا پیسہ چاہیے. تو نوکر ہی تو ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، پیٹ ہیں ہم. نوکر پیٹ ہوتا ہے. جب ہم نے طے کر لیا، شعراء ہیں جو بھی ہیں، نوحہ خان ہے جو بھی ہو، ہم ہیں کوئی بھی ہو، جب طے کر لے گا اجرت، جب طے کر لی. اور آپ یاد رکھیں کہ جب اجرت طے کر لی، جب آپ نے طے کرے ہم اتنا لیں گے تو یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اجرت ہے. یہ ہدیہ نہیں ہے جسے آپ ہدیہ کہتے ہیں کہ حضور یہ ہدیہ ہے. ہدیہ کہاں ہے بھائی؟ ارے یہ اجرت ہے، اجرت. اس لیے کہ ہدیہ طے نہیں کیا جاتا، اجرت طے کی جاتی ہے، اجرت طے کی جاتی ہے. جب آپ نے طے کر لیا کہ ہم نوحہ خانی کا اتنا لیں گے، سوز خانی کا اتنا لیں گے، منقبت خانی کا اتنا لیں گے، ذاکری کا اتنا لیں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ نے اجرت طے کر لی. جب اجرت طے کر لی تو ہدیہ نہیں ہے، یہ اجرت ہے. ہدیہ طے نہیں ہوتا، ہدیہ تو ہدیہ ہی ہوتا ہے، وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، جو دے دیا جائے. لیکن اجرت طے کی جاتی ہے، ہم اتنا نہیں اتنا لیں گے. جب طے کر لیا گیا تو یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اجرت ہے. اور جب اجرت طے کر لیا آپ نے، جب اجرت یہیں لے لی تو اب ظاہر ہے وہاں کیا ملے گا مجھے نہیں معلوم، میں کوئی داور محشر نہیں ہوں. یہ تو سب نیت پر منحصر ہے، سب نیت پر منحصر ہے کہ آپ یہیں کا سب کچھ لینا چاہتے ہیں یا وہاں بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں. پھر ظاہر ہے میں نے کہا کہ نوکر پیٹ ہوتا ہے. کیا فرق ہے نوکر اور غلام میں؟ میں نے کہا ہم نے بچپن سے اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہم مولا کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ارے ہم تو ان کے، یہی ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، ارے ہم تو ان کے غلاموں کے غلام کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. یہی ہم نے سنا اپنے بچپن سے اپنے گھروں میں، یہی ہماری تہذیب رہی ہے. اپنے الفاظ میں نوجوان کہنا چاہتا ہوں، اپنے بہت سارے بزرگوں کو بھی اور الفاظ کو بھی محفوظ رکھیے. یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں. آپ نوکر نہیں ہیں اور اللہ نہ کرے ہم نوکر ہو جائیں. کہ نوکر پیٹ ہوتا ہے اور نوکر کو حق ہے جب چاہے نوکری چھوڑ دے. پورا پورا حق حاصل ہے نوکر کو. نوکر کو پورا پورا حق حاصل ہے. مطلب کیا یہ اللہ کی مصلحت کیا ہے؟ کیوں آخر یہ لفظ استعمال ہو جاتی؟ ٹھیک ہے ایک شاعر نے اپنی شاعری کی ضرورت بنیاد پر کہہ دیا کہ ہوتے ہیں علی ایسے علی کے نوکر کیا ہو بھائی مصرع. ٹھیک ہے اس کی شاعری معذاللہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کو شاعری کرنا تھی، ایک مصرع اس کو موضوع کرنا تو اس میں لفظ نوکر ہی فٹ ہو رہا تھا، اس نے فٹ کر دیا. ہر آدمی اپنے کو نوکر کہنے لگا. ہم صاحب مولا کے نوکر ہیں، مولا کے نوکر ہیں. کہاں ہم پیٹ ہیں کیا؟ ہم پیٹ نہیں ہیں. اور میں نے کہا کہ نوکر پیٹ ہوتا ہے جب چاہے نوکری چھوڑ دے. اور وہ جس کا نوکر ہے وہ منع بھی نہیں کرتا، نہیں نہیں ہم نوکری چھوڑنے نہیں دیں گے. نہیں، اس کو حق ہے جب چاہے نوکری چھوڑ دے. مگر ہم ہیں غلام، غلام اپنی غلامی چھوڑ ہی نہیں سکتا، نہیں چھوڑ سکتا غلام.
اسے حق نہیں ہے اپنی غلامی چھوڑنے کا. یہ غلام کی غلامی تبھی ختم ہوگی جب آقا آزاد کر دے. جب تک آزاد نہ کرے یہ غلام کہیں جا ہی نہیں سکتا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.